کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت وسلام، آپ کے ارمغان نیاز میں محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت کا سبب اور سامان بنائے۔ آج 11 رجب المرجب ہے۔ 13 رجب المرجب کو حضور تاجدار حل عطا داماد مصطفیٰ شوہر بطول زہرا خلیفہ رابع امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا یوم ولادت ہے۔ تو آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم حضور مولا کائنات کچھ محبتوں کے خراج پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس عاجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو جو اعزازات، جو فضائل اور جو مناقب اور جو عظمتیں عطا کی، وہ یقیناً آپ ہی کا خاصہ ہیں۔ حضور کے جتنے بھی اصحاب ہیں جن کی تعداد 1,24,000 کے لگ بھگ ہے، اس میں کلی فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی۔ اہل سنہ و جماعت کا یہ عقیدہ اور یہی فکر ہے۔ آج کے اس دھپیڑ زدہ دور میں جب مختلف گروہ معرض وجود میں آ چکے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بس حضرت علی کہو، اس کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو، کرم اللہ وجہ الکریم بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں امام احمد بن حنبل نے 5000 حدیث کا ذخیرہ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے فرمایا کہ 5000 کے لگ بھگ احادیث ہیں جو آپ کی شان میں مروی ہیں، اور 300 کے لگ بھگ قرآن مجید کی آیات ہیں جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں نازل ہیں۔ دوسرا گروہ وہ چرسیوں کا، بھنگیوں کا، شرابیوں کا گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ بس ہے ہی صرف علی المرتضیٰ، اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ جو تیسرا گروہ ہے وہ اہل سنہ و جماعت کا عقیدہ حق کا گروہ ہے، جن کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کے در کا جو امام گدا ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کے در کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ اور یہ جمہور علماء سلف سے یہ عقیدہ، تھوڑی اس کی ایکو کم کریں، رپیٹ کو کچھ سیٹ کریں، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درجہ صحابیت میں سب شخصیات کو برابر رکھا درجہ صحابیت میں، لیکن پھر فضائل اور کمالات میں ایک کو دوسرے سے بڑھ کر، دوسرے کو تیسرے سے بڑھ کر،
بڑی عظمتیں عطا کی، جزوی فضیلت کسی کو زیادہ دے دی، کسی کو اس سے زیادہ دے دی، کسی کو اس سے زیادہ دے دی، کلی فضیلت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ باقی جزوی اعزازات ایسے ہیں جو حضرت علی کو حاصل ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی حاصل نہیں ہیں۔ میرے محبوب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عزتوں کا ایک پیمانہ جو منتخب کیا، کسی سے بیٹیاں لے کے عزتیں عطا کی، کسی کو بیٹیاں دے کے عزتیں عطا کی۔ جو اہل اسلام ہیں ہم کمالات کے خوگر ہیں، کمالات کی ہم تلاش میں، بسیار میں، کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمیں کمالات حاصل ہوں، کمالات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہر شخص نے کمالات اپنی توجیہات اور اپنی فکر کے تحت کمالات کو مختلف نام دے رکھے ہیں۔ اگر کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ شخص علماء سے اپنی یاری، اپنی سنگت، اپنی صحبت رکھتا ہے کہ کمال اس نے علم کو سمجھا تو علماء کی صحبت میں، علماء میں بیٹھنا اٹھنا اس نے شروع کیا۔ اگر کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے اپنا ربط اور تعلق قائم رکھتا ہے۔ اگر کسی کے نزدیک کمال ظاہری حسن ہے تو وہ حسین و جمیل لوگوں کے ساتھ اپنا پیار اور محبت رکھتا ہے۔ اگر کسی کے نزدیک کمال سخاوت اور شجاعت ہے تو وہ اہل دل لوگوں کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق رکھتا ہے۔ وہ ذات جانتی تھی کہ میرے بندے کمالات کی جستجو میں رہتے ہیں، کمالات کی آرزو میں رہتے ہیں، میرے بندے کمالات کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ ذات جانتی تھی میرے بندے کمالات کے آگے پیچھے روگردانی کریں گے۔ اس نے کہا کہ یہ مناسب نہیں میرے بندے کمالات کی دوڑ دھوپ میں ادھر ادھر بھٹکتے رہیں، یہ مناسب نہیں کہ میرے بندے کمالات حاصل کرنے میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں۔ اس ذات نے سارے کمالات کا منبع اور مجمع رسالت مآب کی آل میں جمع کر دیا، آپ کے اصحاب میں جمع کر دیا، اور پھر اعلان کیا اگر کوئی کمال علم کو سمجھتا ہے تو اسے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، دروازہ مصطفیٰ پہ آ جائے، دروازہ علی المرتضیٰ پہ آ جائے، اسے علم مل جائے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کمال ظاہری حسن ہے تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، اس دروازہ نور سے تو حسن کی خیرات بٹتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں شہرت حاصل کروں، کمال شہرت کو سمجھتا ہے تو اسے ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، دروازہ مصطفیٰ کی گدائی شروع کر لے، دروازہ آل بیت نبوت کی نوکری شروع کر لے، اللہ اسے اس کی شہرت کو چہار دانگ عالم میں عروج عطا فرما دے گا۔ اور یہ میرا اپنا نظریہ ہے، میرے شیخ کامل فرمایا کرتے تھے اور انہوں نے مجھے یہ نصیحت بھی کی، علماء حق اہل سنت و جماعت اپنے شاگردوں کو، اپنے طلباء کو یہ نصیحت بھی کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزاروں، آخرت بھی کامیاب ہو، دنیا بھی کامیاب ہو، وہ دروازہ نبی اور دروازہ اہل بیت نبی کا کمی بن کے زندگی گزارے، اللہ اسے عروج عطا فرما دے گا، اللہ اس کی زندگی بھی بہتر فرما دے گا، اللہ اس کی آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ حضور کی آل کے جملہ اصحاب عظمتوں کے خوگر، لیکن آل کے جو سرخیل زہرہ جمالہ ہیں، عظمتوں اور شانوں اور بلندیوں کی مسند صدارت پر جو شخصیت براجمان ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ آپ کی 13 رجب المرجب کو ہجرت کے واقعہ سے 24 سال پہلے، بعثت نبوت سے 10 سال پہلے
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم باختلاف روایت خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام حاکم نیشاپوری نے کوئی 177 کے لگ بھگ ریفرنس کوڈ کیے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ولادت ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ کچھ علماء کو اس پہ اختلافات بھی ہیں، میں نے اس لیے با اختلاف روایت کا لفظ بولا۔ کسے را میسر نہ شد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کسی کو یہ اعزاز اور یہ فضیلت اور یہ منصب اور منصب کمال حاصل نہیں ہوا کہ اس کی کعبہ کے اندر ولادت ہوئی ہو اور مسجد کے اندر شہادت ہوئی ہو۔ یہ اعزاز فقط حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حاصل ہے کہ آپ کی خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی، اور 21 رمضان المبارک کو کوفہ کی جامع مسجد کے اندر آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے وہ علی ہے۔ آپ کی ماں نے آپ کا نام زید یا اسد رکھا یا حیدر کرار، حیدر نام رکھا، لیکن حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آپ کو علی کا نام دیا۔ آپ کے والد کا نام عبد مناف ہے اور کنیت ابو طالب ہے۔ جناب ابو طالب کے بڑے صاحبزادے جو تھے ان کا نام طالب تھا، جس کی وجہ سے آپ کی کنیت ہے ابو طالب۔ اصل آپ کا نام عبد مناف ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اعلان نبوت سے 10 سال پہلے آپ کعبہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، بڑا ایک تطبیق اور شان اور عظمتوں کا معیار دیکھے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ جانتے ہیں جو کلمۃ اللہ ہیں، وہ عیسیٰ جو روح اللہ ہیں، وہ عیسیٰ جو نبی اللہ ہیں، وہ عیسیٰ جو اللہ خلاق کائنات کا اعجاز ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت مریم ہے۔ ایک طرف جناب مریم ہیں اور ایک طرف حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں جو حضرت علی کی والدہ ہیں۔ ایک شان کی تطبیق دیکھیں۔ حضرت مریم خانہ کعبہ کے اندر رہتی تھی، بیت المقدس میں، جو اس وقت خانہ کعبہ تھا، قبلہ تھا بیت المقدس، بعد میں خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا۔ حضرت مریم بیت المقدس میں رہتی تھی، بعد میں قبلہ تبدیل ہوا۔ ایک طرف حضرت فاطمہ بنت اسد تھی، یہ قبلہ میں نہیں رہتی تھی بلکہ خانہ کعبہ کے پاس جناب ابو طالب کا گھر تھا شیبۃ الحمد، اس کے اندر آپ رہتی تھی۔ ذرا سوچئے، توجہ کریں، ایک ادھر جناب مریم ہے جو اللہ کے نبی کی ماں ہیں، ادھر حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں جو نبی علیہ السلام کی چچی جان ہیں۔ میرے آقا نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو حضرت آمنہ کے بعد اپنی ماں کہا، اور اس قدر حضور ہر وقت حضور ماں کہتے تھے، کبھی چچی نہیں بلاتے تھے۔ اور یہ وہ واحد شخصیت ہیں جو خاندان بنی ہاشم میں سب سے پہلے عورتوں میں غلامی مصطفیٰ میں آئیں، حضرت فاطمہ بنت اسد۔ میرے آقا نے محبتوں کا وہ عروج دیا، حضور علیہ السلام نے جب یہ فوت ہوئی تو کفن کے لیے آپ نے اپنی قمیض عطا کی، اور اس قدر رحمت یزدانی برسائی کہ حضور جب کفن ہو چکا تو قبر میں میرے آقا خود لیٹ گئے۔ قبر میں لیٹ کر حضور علیہ السلام نے دعا کی، اللہم اغفر امہ فاطمہ کے ساتھ، اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش و مغفرت فرما۔ آپ اچھا جب کہہ دیا لِأُمِّهِ ہی میری ماں، پھر فاطمہ بنت اسد کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔
جب کہہ دیا میری ماں تو آگے نام لیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے کلام کا مقصد یہ تھا، حقیقی ماں جناب آمنہ ہیں، یہ فاطمہ بنت اسد حضور کی ماں ہے لیکن چچی جان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اسی تطبیق کو قائم و دائم رکھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب باپ کہہ دیا تو پھر آگے آزر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہہ دیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ، پھر آگے نام لیا آزر۔ وہاں پہ قرآن کے اندر بھی یہی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے وہ حقیقی تارخ تھے، کیونکہ عربی میں چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، اس لیے باپ کے فوراً بعد اس کا نام لیا گیا۔ آزر آپ کا سگا باپ نہیں تھا، حقیقی باپ نہیں تھا بلکہ چچا تھا۔ اس لیے مصطفیٰ جان عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعا کی اللہم اغفر لأمہ فاطمہ بنت اسد، اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنا وسیلہ دے کے دعا کی، اے اللہ میری ماں کی بخشش و مغفرت فرما۔ اس قدر حضور پیار فرماتے تھے۔ ایک طرف حضرت مریم ہیں جو قبلہ کے اندر رہتی ہیں بیت المقدس میں، ایک طرف جناب فاطمہ بنت اسد ہیں۔ اب شان کا تقابل، وہ نبی کی ماں یقیناً ان کا اپنا مقام ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد کا اپنا مقام ہے۔ جب ادھر حضرت مریم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ تھی، ولادت کا وقت ہوا تو آواز قدرت آئی، اے مریم یہاں سے باہر چلی جاؤ، یہ کعبہ ہے، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ عبادت خانہ ہے، یہاں پہ عبادت ہوتی ہے، یہاں پہ اللہ کی تسبیح و تعلیل ہوتی ہے، آپ کعبہ سے باہر چلی جائیں۔ حضرت مریم کو کعبہ سے باہر بلایا گیا، پھر آپ باہر گئی 6 کلومیٹر، آپ مشرقی سائڈ پہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ کعبہ کے اندر رہتی تھیں، ان کو باہر بھیجا گیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ کے باہر رہتی تھیں، انہیں کعبہ کے اندر بلایا گیا۔ حالانکہ یہ جب عورت کا ٹائم پورا ہو چکا ہوتا تو وہ عورت باہر نہیں جاتی۔ جب آپ کو پتا تھا ٹائم پورا ہو گیا، پھر آپ کے دل میں خیال آیا اس وقت کے مطابق میں خانہ کعبہ کا طواف کروں، آپ حریم کعبہ میں آئیں، ادھر کہا گیا تم باہر چلی جاؤ، ادھر فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی امی جان نے اپنے عقیدے کے مطابق، اس وقت کیونکہ دور جاہلیت تھا، اپنے عقیدے کے مطابق آپ نے طواف شروع کیا۔ ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر ہوا تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ مجھے درد ذہ ہوا، ولادت کے آثار نمودار ہوئے تو میں نے آواز دی یا شیخ العرب، جناب ابو طالب آپ مشہور تھے شیخ العرب کے کنیت سے اور نام سے، آپ قریب آئے تو آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت فاطمہ فرمان عرض کرنے لگی حضور ولادت کا وقت ہو چکا ہے، عوام کا جمع غفیر ہے، بڑی پریشان ہوں، میرے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ میں چل کر گھر جا سکوں، گھر جاتی ہوں تو پریشانی ہے، گھر نہیں جاتی تو پریشانی ہے، کیونکہ خانہ کعبہ ہے، یہ زچہ خانہ تو ہے نہیں، یہاں پہ ولادت کیسے ہو؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد پریشانی کے عالم میں تھی۔ صاحب مستدرک للحاکم امام نیشا پوری لکھتے ہیں کہ اچانک خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو گئی، دیوار شق ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد، آواز آئی اے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر آ جاؤ، اگرچہ یہ عبادت خانہ ہے، یہ معبد خانہ ہے، یہ کعبہ ہے، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، لیکن تیری گود میں آنے والا اس شان کے لائق ہے کہ تم فوراً اندر آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی۔ ایک اور شخصیت بھی ہیں جن کی خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی، حضرت حکیم بن حزام، ان کی بھی خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی، اور حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی بھی خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے چچی جان کے حضور ولادت ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات تشریف فرما ہوئے، دیوار بند ہو گئی، خانہ کعبہ کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، قفل لگا ہوا ہے،
حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں محو عبادت ہے، تاجدار کہنا ایک دن 13 رجب المرجب کو یہ ولادت ہوئی، 13 کا دن گزر گیا، 14 کا دن گزرا، 15 رجب المرجب کا دن، 3 دن اور 3 راتیں حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر رہی، دروازہ بند، قریش اکٹھے ہو گئے، تالا کھولتے ہیں تالا نہیں کھلتا، آقا کائنات غار حرا میں مصروف عبادت ہیں، جناب جبریل ایک روایت کے مطابق حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضور عبادت کو چھوڑیں، خانہ کعبہ تشریف لے جائیں، اللہ کا حکم ہے اپنے بھائی علی المرتضیٰ کو باہر لے آئیں۔ حضور جان کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آئے، قریش نے آپ کو دیکھا تو دوڑے ہوئے آئے، حضور نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا ہے محمد بن عبداللہ آپ کی چچی جان کے ہاں ولادت ہوئی ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، دروازہ بند ہے، قفل نہیں ٹوٹتا، تالا نہیں ٹوٹتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذرا پیچھے تو ہٹو، میں بھی تو دیکھوں تالا کیوں نہیں ٹوٹتا۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی نگاہ ناز کے بارے میں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے نگاہ نبوت سے اس تالے کو دیکھا، امام حاکم لکھتے ہیں تالا ٹوٹ کے آپ کے قدموں میں گر گیا۔ حضور اندر تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام نے جاتے ہی کہا چچی جان مبارک ہو۔ اچھا یہ جملے سننے والے ہیں، چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد حضور علیہ السلام کو عرض کرتی ہیں بیٹے محمد کس چیز کی مبارک ہے؟ بیٹا تو پیدا ہو گیا ہے بھی بڑا حسین و جلیل، رنگ بھی بڑا خوبصورت ہے، اعضاء بھی مضبوط ہیں، لیکن مبارک کس چیز کی؟ جب سے پیدا ہوا ہے 3 دن اور 3 راتیں ہو گئی ہیں اس نے آنکھیں نہیں کھولی، مجھے لگتا ہے یہ آنکھوں سے نابینا ہے۔ تاجدار کائنات نے عرض کی امی جان کیا بات کرتی ہیں، بھائی محمد مصطفیٰ کا ہو اور آنکھوں سے نبینا ہو، لاؤ ذرا میرے ہاتھوں میں تھماؤ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت فاطمہ بنت اسد نے جان کائنات کے ہاتھوں میں دیا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ مصحف ولایت رحل نبوت پہ ہے، مصحف ولایت رحل نبوت پہ آیا، حضور کی خوشبو کو مولا کائنات نے محسوس کیا۔ حضرت عباس اس روایت کے مروی کرتے ہیں، اس روایت کو حضرت عباس حضور کے چچا جان جب حضرت علی جوان ہوئے تو آقا کائنات نے حضرت علی سے پوچھا اے علی ذرا وہ وقت یاد تو کرو، وہ بات بتاؤ جب تم پیدا ہوئے تھے 3 دن اور 3 راتیں آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ تو حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا آقا میں اللہ سے عہد کر کے آیا تھا، مولا اس کائنات میں آنکھیں تب کھولوں گا جب میری آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوگا۔ میں نے آقا اس وجہ سے آنکھیں نہیں کھولی، میں سب سے پہلے آپ کے جمال جہاں آرا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ سائن چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں نا جی تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ذرا لفظوں پہ غور کریں، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے۔ حضور کا یہ جو حسن تھا اس پہ بھی 70,000 حجابات تھے، 70,000 پردے تھے، 70,000 پردوں کے پیچھے صحابہ حضور کا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ 70,000 پردوں کے پیچھے سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر حسن خدا پرتو سے نکلا اور عرش سے چھنتے ہوئے نیچے کوہ طور پہ آیا، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آئے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ زمین پہ تشریف لائے، سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر ذات خدا کا جلوہ دیکھا، اور وہ بھی عرش پہ لگا، عرش سے چھن کر اس کا سایہ زمین پہ آیا۔
تو حضور کو اگر کوئی دیکھ لیتا تو کیا عالم ہوتا. تو اس لیے سائم چشتی کہتے ہیں خدا کی عظمت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. وہاں پہ تو ایک طور بنا، اگر حضور کے چہرے دل ربا سے حجابات اٹھتے تو لاکھوں کوئی طور بن جاتے. حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی حضور میں تو اللہ سے عہد کر کے آیا تھا سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھوں گا. میں خانوں میں رندوں کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، میں خانوں میں رندوں کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل بر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے. حضرت علی عرض کرتے ہیں آقا میں تو عہد کر کے آیا تھا سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھوں گا. حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو لیا. حضور نے پوچھا چچی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو جناب فاطمہ بنت اسد عرض کرتی ہیں حضور میں نے اپنے ابا جان کے نام سے اس کا نام حیدر رکھا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آنا محمد وہو علی، چچی میں محمد ہوں اور یہ علی ہے. آنا محمد وہو علی، میں محمد ہوں اور یہ علی ہے. اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کا نام حضرت علی پڑ گیا. حیدر کرار آپ کا لقب ہے، اسی طرح شیر خدا بھی آپ کا لقب ہے، اسی طرح مشکل کشا یہ بھی آپ کا لقب ہے. آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو تراب ہے اور آپ کی دوسری کنیت ابو الحسن ہے. 13 رجب المرجب کو حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس دنیا آبوگیتی میں تشریف فرما ہوئے. حضور نے گھٹی دی حضرت علی المرتضیٰ کو، سب سے پہلے آنکھیں کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا، نام رکھا تو تاجدار کائنات نے خود رکھا. ایسے کہتے ہیں ہم نے تو علی المرتضیٰ کو ایسے دوسرے لوگوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے، جتنے سنی مولا کائنات کے غلام ہیں اس قدر تو ہے ہی کوئی نہیں. حضور حضرت علی کا نام تاجدار کائنات نے رکھا، پھر گھٹی تاجدار کائنات نے دی، اپنی زبان حضرت علی المرتضیٰ کو چسائی. اچھا یہ جو اگلی بات ہے میں نے سنی ہے یہ آپ کو پہلے بتا دوں، ایک بہت بڑے اسکالر کی زبان سے یہ میں نے سنی ہے، میں نے خود نہیں پڑھی. کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی خانہ کعبہ کے اندر. اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کو لے کے باہر آئے تو مکہ کا ایک دستور تھا، میں نے پہلے بتا دی کہ یہ میں نے ایک بہت بڑے اسکالر کی زبان سے یہ سنی. مکہ کا دستور تھا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ ایک سانپ رہتا تھا، اژدہا رہتا تھا، اور مکہ کا دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو خانہ کعبہ کے دروازے پہ رکھتے اور وہ سانپ نیچے اترتا اور آ کر اس بچے کو سونگھتا. اور دستور یہ تھا کہ اگر وہ بچہ حلالی ہوتا تو سانپ اس کو چھوڑ دیتا، اگر وہ بچہ حلالی نہ ہوتا تو سانپ اسی موقع پہ اسے ڈس کر ہلاک کر دیتا. اس کا نام تھا معیار الولد، اس سانپ کا نام تھا معیار الولد. 3 دن اور 3 راتوں کے بعد حضور حضرت علی المرتضیٰ کو لے کے آئے تو سامنے ابو جہل آ گیا. اس نے کہا فاطمہ لائیں بچہ مجھے دیں، معیار الولد کو دکھانا ہے. حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو حضور کے ہاتھوں میں دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا چچی پریشان نہ ہو. آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ سلا دیا. اب خوشبو ولایت کو سونگھ کر سانپ نیچے اترا، آ کے اس نے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے قریب آ کر آپ کو سونگھنا شروع کیا. تو جب سونگھنا شروع کیا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ایسے شیر خدا اور حیدر کرار کا لقب نہیں ملا اور ایسے ذوالفقار حیدری مشہور نہیں ہے. سانپ نے سونگھنا شروع ہی کیا تھا، حضرت مولا کائنات نے اپنے ولایت والے ہاتھ اٹھائے اور سانپ کے منہ میں دے کر سانپ کی باچھوں کو ایسے نہ پھاڑ دیا اور سانپ وہیں پہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. ابو جہل نے چیخنا شروع کر دیا کہ یہ کیا کر دیا ہے، معیار الولد کو مار دیا ہے، آج کے بعد بچوں کی پہچان کیسے ہوگی. تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن ہشام چچا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 2 تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی. معیار الولد پہلے سانپ تھا جو بچوں کو چیک کرتا تھا، اب وہ ختم ہو چکا. اب اگر کسی نے بچے کو چیک کروانا ہے، اس کی کیپیسٹی چیک کرنی ہے، اس کا معیار چیک کرنا ہے، تو آج کے بعد معیار الولد علی المرتضیٰ ہے.
اور پھر یہ اس کا مفہوم دیگر احادیث سے ملتا ہے۔ اصحاب پیغمبر خود فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، حضرت سلمان فارسی خود فرماتے ہیں جب ہم نے کسی کو پہچاننا ہوتا، اس کو چیک کرنا ہوتا کہ یہ ہمارا ہے یا ان کا ہے، تو ہم اس کے سامنے ذکر مولا کائنات کرتے تو چہرے کی شگفتگیاں بتا دیتی یہ ہمارا ہے یا ان کا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد معیار الولد علی المرتضیٰ ہیں، اگر بچہ چیک کروانا ہے تو بچے کے سامنے علی المرتضیٰ کا ذکر کرو، اگر وہ خوش ہو جائے، طبیعت مچل جائے، سمجھ لو یہ بچہ حلالی ہے ورنہ دوسرا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ علی، یہ حضرت ام عائشہ صدیقہ اس کی راویہ ہیں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور جان کائنات نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا کیا ہے جی؟ عبادت ہے۔ بعد کے لوگوں کی روحیں بھی تڑپی، مولا نہیں فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اس کی راویہ بھی حضرت حضرت ام عائشہ صدیقہ ہیں، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ بعد کے لوگوں کی روحیں بھی تڑپی، جو علی کو دیکھیں گے وہ تو عبادت کر لیں گے، ہم تو 1500 سال بعد پیدا ہوں گے تو ہم تو اس عبادت سے محروم رہ گئے۔ حضور نے اس وقت اس معاملے کی نزاکت کو بانپ کر ساتھ ہی دوسری حدیث بھی ارشاد فرما دی النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا تو عبادت ہے ہی ہے۔ جو علی کو نہیں دیکھ سکا وہ پریشان نہ ہو، ذکر علی عبادہ، وہ علی کا ذکر کر لے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ چہرہ دیکھنا تو عبادت۔ حضور نے پھر حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، پہلے سال مواخات کا سلسلہ قائم کیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی سوچ رہا تھا کہ آج پتہ نہیں حضور مجھے کس کا بھائی بناتے ہیں۔ مواخات کا سلسلہ قائم ہو گیا، حتیٰ کہ مواخات ختم ہو گئی، سلسلہ ختم ہو گیا، حضرت علی بیٹھے رہے، بھائی کسی کو، حضرت علی کا بھائی کسی کو نہیں بنایا حضور علیہ السلام نے۔ حضرت علی فجا علی تدمع عیناہ، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج نگاہ مصطفی علی کو چھوڑ گئی، آج کوئی ہو سکتا ہے گستاخی ہو گئی ہو، رسالت امام کی توجہ مجھ سے ہٹ گئی، آج مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، فلاں کو فلاں کا بھائی، فلاں کو فلاں کا بھائی، فلاں کو تدمع عیناہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کے عرض کرتے ہیں اخینا بین اصحابک، یا رسول اللہ ہر صحابی کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا، وبین احد من، یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا اے علی المرتضیٰ، کسی کو کسی دوسرے کا بھائی بنایا، کسی کو کسی کا بھائی بنایا، میں تجھے کیسے کسی کا بھائی بنا سکتا تھا؟ بلکہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تجھے تو اللہ نے دنیا میں بھی میرا بھائی بنا دیا ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی بنا دیا۔ مواخات کا سلسلہ میں نے دوسروں میں قائم کیا، میں نے قائم کیا، کوئی کسی کا بھائی، کوئی کسی کا بھائی، کوئی کسی کا بھائی، اور یہ سلسلہ میں محمد نے قائم کیا، اور یہ مواخات کا سلسلہ اس دنیا تک ہے ان کا۔ لیکن اے علی تجھے مبارک ہو، ہماری مواخات کا سلسلہ تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں، ہماری مواخات کا سلسلہ صرف دنیا تک نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہوگا، اور باقیوں کا سلسلہ میں نے قائم کیا، لیکن اے علی یہ سلسلہ تیرا اور میرا میں نے قائم نہیں کیا بلکہ یہ خود خالق کائنات نے قائم کیا۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات، آپ کو اللہ نے جو شانیں عطا کی، جو رفعتیں عطا کی، ایک منٹ میں بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت مولا کائنات کو اللہ نے یہ شان عطا کی، حضور معراج پہ پہنچے، جنت کی سیر کر رہے تھے تو ایک کمرے کے اندر حضور گئے تو وہاں پہ آپ نے ایک عالی شان جبہ دیکھا۔ مولانا ظفر الدین بہاری اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس بات کو کوٹ کیا، حضور علیہ السلام نے جبہ دیکھا تو حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا، عرض کی مالک اس جبے کو ساتھ لے جاؤں؟ آواز قدرت آئی حبیب
ساتھ لے جائیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ جبہ آپ خود نہیں رکھیں گے، کسی غلام کو دے دیں گے، لیکن اسے دینا جو میرے راز کو پہنچ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے یہ جبہ دینا جو میرے راز کو پہنچ جائے۔ حضور واپس آ گئے، جانے کائنات کی بارگاہ میں ایک دن حضرت ابو بکر صدیق حاضر خدمت ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، یہ جبہ بڑا عالی شان ہے، جس کو یہ جبہ ملے گا وہ بڑا اعزاز اور برکت والا ہے۔ اے صدیق، اگر یہ جبہ میں تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ جناب ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر یہ جبہ مجھے مل گیا تو میں پوری کائنات کو صداقت سے بھر دوں گا، سچائی کو نافذ کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے راز کو نہیں پہنچے۔ جناب عمر فاروق کو بلایا، حضور نے فرمایا اے عمر، اگر یہ جبہ میں تمہیں دے دوں تو پھر کیا کرے گا؟ مولا حضرت عمر فاروق نے عرض کی حضور میں پھر پوری کائنات کو یہ جبہ پہن کر عدل سے بھر دوں گا۔ حضور نے فرمایا بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے راز کو نہیں پہنچے۔ تاجدار کائنات نے مولا عثمان غنی ذو النورین کو بلایا، فرمایا اگر یہ جبہ میں آپ کو دے دوں تو آپ کیا کریں گے؟ عرض کی گئی بندہ نواز، یہ جبہ پہن کر میں پوری کائنات کو حیا اور شرم کے سائے میں ڈال دوں گا، پوری کائنات کے لوگوں کی نظروں میں حیا کو حائل کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے راز کو تم نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جبہ اسے دینا جو میرے راز کو پہنچ جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ حاضر خدمت ہوئے، حضور نے فرمایا اے علی، اگر یہ جبہ میں تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں بندہ نواز، اگر یہ جبہ مجھے مل گیا تو میں یہ جبہ پہن کر مخلوقات خدا کے عیبوں کو چھپاؤں گا۔ حضور علیہ السلام کے چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اے علی، تجھے مبارک ہو، تم اللہ کے راز کو پہنچ چکے ہو۔ اور وہ جبہ حضور علیہ السلام نے پھر حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرما دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر